بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد راہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ان انبیاء اور رسل کو رب کائنات نے جو سب سے بڑا انعام عطا فرمایا وہ وحی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وحی کا بنیادی مقصد اور بنیادی درس کیا ہے؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 108۔ رب کائنات فرماتے ہیں، قل آپ فرما دے، انما یوحا بلا شبہ وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما کہ بلا شبہ، الہکم تمہارا معبود برحق، الہ معبود ہے، واحد ایک، فہل پس کیا، انتم تم ہو، مسلمون فرما برداری کرنے والے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ فرما دیں کہ میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے کوئی لمبی چوڑی تفصیل بیان نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ رب کائنات نے یہاں آقا علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مشرکین کو یہ بات سمجھا دیں کہ وحی کا سب سے پہلا درس اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ تو کیا تم وہ وحی جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس وحی کی اتباع اور پیروی کرو گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر کی ہے امام شوکانی نے فتح القدیر میں، کہ جب رب کائنات نے پچھلی آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو سمجھایا کہ اصل رحمت وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنا ہے، اور شرک سے لا تعلقی ہے۔ پھر اسی مناسبت سے ایک اور
بات بھی یہاں پر ہمیں ملتی ہے، خاص طور پر جسے تفسیر المراغی میں ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابن عاشور نے تحریر و تنویر میں اس کو ذکر کیا کہ رب کائنات نے پہلے دلائل کا ذکر کیا، اور ان دلائل سے یہ ثابت کیا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت برحق ہے، اور اس انداز سے اسے ثابت کیا کہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، جس طرح امام جوہری نے الصحاح میں ذکر کیا، اور یہ سمجھا دیا کہ یہ ہستی مقدسہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو ان کے راستے پر چلے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہے، اور جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا گمراہی اس کا مقدر ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے ان کے لیے تمام راستے بند کرتے ہوئے یہ بات بیان فرما دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے کہ تم سے اپنی تعریف سنیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے ان کا اصل مقصد وہ یہی تھا کہ لوگوں کو دو باتیں سمجھائیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آئیں، اور دوسری، کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آتے ہوئے یہ لوگ اپنی میں کو مار کر اطاعت کے راستے پر چلیں گے؟ امام ابن جریر، امام قرطبی، ابن عاشور، امام سعدی وغیرہ نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہی وجہ کہ ہم جب واحد و تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید اور رسالت یہ آپس میں جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ رسالت سے ہٹ کر توحید کو سمجھا جا ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بدترین گمراہی کا شکار کیوں ہیں؟ کہ وہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت میں اندھے ہیں، اور عقیدت میں اندھے ہو کر انہوں نے عقیدے کو نظر انداز کر دیا، نتیجتاً معزز خواتین و حضرات، انہوں نے عقیدہ توحید کو نبوت اور رسالت سے ہٹ کر سمجھا، اور پھر وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اگر توحید کو سمجھنا ہے، عقیدے کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف رسالت تک محدود رہنا پڑے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم عقیدہ رسالت کو نظر انداز کر کے توحید کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ یونس گزری ہے پیچھے، دوسری آیت مبارکہ ہے، اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ۔ تفصیل آپ کو پیچھے جا کے پچھلے ریکارڈ میں سورہ یونس کی دوسری آیت مبارکہ میں مل جائے گی۔ کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے اللہ کے ہاں ان کا بہترین اجر ہے، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ اور پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے،
رب کائنات سورہ زخرف کی 45ویں آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، جتنے بھی رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ذرا سوال کیجئے کہ کیا انہوں نے اس بات کو معمولی سا بھی لوگوں کے سامنے رکھا کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت کی جائے؟ سورۃ الانبیاء یہی والی 25ویں آیت مبارکہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ان کی طرف ہم نے یہی وحی فرمائی کہ میرے یعنی اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، تو تم نے ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں خاص طور پر بیان ہوئی ہیں۔ پہلی قصر الصفت علی الموصوف، اور دوسری قصر الموصوف علی الصفہ، کہ رب کائنات نے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ وحی جو ہے وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی توحید کے مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرے لفظوں میں جو لوگ وحی کو توحید سے ہٹ کر لیتے ہیں وہ گمراہی کا شکار ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو حقیقی اللہ کا بندہ ہے وہ کبھی بھی اطاعت کے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں نہیں نکلے گا۔ تو معزز خواتین حضرات، جو چیز خاص طور پر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اور آپ آج ابھی اور اسی وقت اس بات کا عزم مصمم کریں کہ ہم نے دو کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اختیار کرنا ہے، اور اگلا کام اپنے اندر کی میں کو ختم کر کے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دینا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے جو دو بنیادی سبق ملتے ہیں وہ یہی ہیں، اور اگر مسلمان توحید اور اتباع، بلکہ کوئی بھی انسان توحید اور اتباع ان دونوں راستوں کے اختیار کرے بیک وقت، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے لیے فرش راہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ حسب معمول آپ لوگوں سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بھی دعوت دیجیے۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالاتر خالصتاً کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر آپ کو پابندی کے ساتھ قرآن و حدیث کے اسباق، جملے کے خطبات، انتہائی اہم موضوعات پر دروس اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات ملتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔